السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری کلاس جماعت جو ہے وہ 8ویں ہے۔ ہمارا مضمون اردو ہے۔ ذیلی موضوع ہمارا جو ہے وہ ہے جابر بن حیان، اور ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے سوالات و جوابات۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جابر بن حیان جو سبق جو ہے اس کے ہم سوالات اور ان کے جوابات جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، جابر بن حیان کون تھے؟ جابر بن حیان کون تھے؟ تو اس کا جواب، جابر بن حیان کوفے کے ایک غریب عطار کے فرزند تھے، یعنی کہ بیٹے تھے۔ انہوں نے بہت سے اصول اور قواعد مرتب کیے جو علم کیمیا کے لیے اہم اور ضروری مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے مختلف قسم کے تیزاب اور خاص کر قلمی شعرے کے تیزاب کی ایجاد کی۔ انہوں نے بہت سے کیمیات دریافت کیے۔ انہوں نے چمڑا رنگنے اور بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ انہیں علم کیمیا کا باب آدم مانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ اس کا جواب ہے، جابر بن حیان ابھی چھوٹے ہی تھے تو ان کے والد صاحب کو کسی جرم کی پاداش میں پھانسی کی سزا ہوئی۔ اب ان کی تربیت کی ذمہ داری ان کی والدہ پر آئی۔ ان کی والدہ نے انہیں دیہات میں کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا۔ دیہات میں انہیں معمولی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، لیکن یہاں کی آزاد فضا میں ان کی حس، تجس اور عقل کی تیزی پروان چڑھی۔ کچھ سال بعد جابر واپس کوفہ آئے۔ یہاں انہیں مزید تعلیم کا موقع ملا۔ انہوں نے تجربے کر کے مزید تعلیم حاصل کی۔ سوال نمبر 3، جابر بن حیان کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ جابر بن حیان کا اصلی نام جابر تھا اور باپ کا نام حیان تھا۔ عربی میں آج بھی بیٹے کے نام کے ساتھ باپ کا نام کہنے کا دستور ہے، اسی لیے انہیں جابر بن حیان یعنی حیان کا بیٹا جابر پکارتے تھے۔ وہ کیمیا گری میں تجربے کرتے تھے اور انہوں نے اس علم کی بنیادی اصول و قوانین وضع کر کے مرتب کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ہی اہم ایجادیں کی۔ بغداد کے خلیفہ ہارون رشید نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ سوال نمبر 4، جابر بن حیان نے کون سی چیزیں ایجاد کی؟ اس کا جواب ہے، جابر بن حیان نے بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ اس نے سب سے پہلے ٹھوس چیزوں کو بخارات میں بدلنے کا طریقہ سبلیمیشن دریافت کیا، دوائیوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ دریافت کیا، آکسیڈیشن کا طریقہ دریافت کیا جس سے لوہے کو فولاد میں بدلا اور زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس نے چمڑا رنگنے اور بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ بھی دریافت کیا۔ اس نے عرقے کشید کرنے کا آلہ ایجاد کیا جسے ریٹارٹ کہتے ہیں۔ جابر نے ہی معدنی تیزاب اور قلمی شعرے کا تیزاب ایجاد کیا۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ اس نے کیمیا کی بنیادی اصول اور قواعد دریافت کر کے مرتب کیے۔ سوال نمبر 5، جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ اس کا جواب ہے، جابر کو بغداد آنے کی دعوت بغداد کے خلیفہ ہارون رشید نے دی۔ جب جابر وہاں گیا تو اسے خلیفہ نے انعام و اکرام سے نوازا۔ سوال نمبر 6، لیبارٹری کسے کہتے ہیں؟ لیبارٹری اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں مختلف قسم کے تجربے کیے جاتے ہیں۔ کیمیاوی لیبارٹری، طبی لیبارٹری اور حیوانات و نباتات کی لیبارٹری۔ سوال نمبر 7، نائٹرک ایسڈ کو کس دھات کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے؟
تو اس کا جواب ہے نائٹرک ایسڈ کو سونے کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ اسے شیشے کے برتن میں بھی جمع رکھا جا سکتا ہے، لیکن شیشہ سونے کی طرح دھات نہیں ہے۔ سوال نمبر 8، جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے علم کیمیا کے بنیادی اصول و قواعد وضع کر کے مرتب کیے۔ اس نے ٹھوس چیزوں کو بخارات میں بدلنے کا طریقہ، دوائیوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ اور آکسیڈیشن لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ، چمڑا رنگنے کا طریقہ، بحال کرنے کا طریقہ، قلمی شورے کو جمع کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ اس کے علاوہ اس نے تیزاب ایجاد کیے، ریٹارڈ ایجاد کی، اس لیے جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کہتے ہیں۔ درجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ فکر لاحق ہونا، بوجھ پڑنا، کوٹ کوٹ کر بھرنا، دن سوار ہونا، بابا آدم۔ فکر لاحق ہونا، مجھے 8ویں کے امتحان کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ بوجھ پڑنا، والد کی وفات کے بعد قاسم کے سر پر گھر کا سارا بوجھ پڑا۔ کوٹ کوٹ کر بھرنا، عالم کے دماغ میں علم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ دن سوار ہونا، میرے سر پر آج کل موٹر سائیکل خریدنے کی دن سوار ہو گئی ہے۔ بابا آدم، یہاں کوئی نظم و نسق نہیں ہے، یہاں کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ اگلا لاسٹ والا جملے مکمل کرنے ہیں۔ کیمیا بنانے والے کو ڈائی ڈائی کہتے ہیں، یعنی کہ کیمیا گر کہتے ہیں۔ عطر بیچنے والے کو ڈائی ڈائی کہتے ہیں، عطار کہتے ہیں۔ صبر کرنے والے کو ڈائی ڈائی کہتے ہیں، صابر کہتے ہیں۔ رنگنے والے کو ڈائی ڈائی کہتے ہیں، رنگ ساز کہتے ہیں۔ شیشہ بنانے والے کو ڈائی ڈائی کہتے ہیں، شیشہ گر کہتے ہیں۔ زیور بنانے والے کو ڈائی ڈائی کہتے ہیں، سونار۔ لوہے کے اوزار بنانے والے کو ڈائی ڈائی لوہار کہتے ہیں۔ پڑھانے والے کو ڈائی ڈائی معلم کہلاتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والے کو ڈائی ڈائی طالب علم کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جو تھا وہ جابر بن حیان، اس کے سوالات و جوابات۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ، والسلام۔